السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جناب؟ حال اچھے ہیں, کچھ بہتر ہیں, اور احوال احوال برے ہیں. اور آپ کے بال بال سفید ہیں. میں بال بچوں کی بات کر رہی تھی. بال بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں. اچھا جی, تو بتائیے آج کیا ٹاپک ہے؟ آج ٹاپک ہے دکھ والا ٹاپک. دکھ, درد, تکلیف, اس سے باہر بھی نکلا کریں. ہم تو باہر نکلتے ہیں, وہاں پہ اور بڑے تکلیفیں دکھ ہوتے ہیں. اچھا چلیں, کون سا دکھ بھرا ٹاپک ہے آج آپ کے پاس؟ وہ ہے کہ جناب آج مملکت شام میں باغیوں نے بشار الاسد, یہی نام تھا شاید اس کا, ہاں جی, اس کی گورنمنٹ کو ٹوپل کر دیا. اچھا, یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ بری خبر ہوئی. لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھے, پتہ نہیں وہ ظالم تھا, سخی تھا, اچھا تھا, برا تھا, جو بھی تھا, لیکن اگر لارجر کانٹیکسٹ دیکھیں تو پچھلے 1.5-2 سالوں میں پہلے اسرائیل کی وجہ سے غزہ میں اس نے جنگ کا اعلان کر دیا. وہاں پہ انہوں نے بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, جوانوں کو, سب کو مارنا شروع کر دیا. پھر جناب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے. پھر لبنان پہ بھی یہ کاروائی شروع ہو گئی, یمن پہ بھی بمبارڈمنٹ کی. اب سیریا میں یہ معاملات خراب ہو گئے. ایون اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ 1967 میں 1967 میں جب یہ 6 ڈے وارز ہوئی تھی, اس کے بعد ڈیمارکیشن ہوئی تھی کہ یہ ایریا سیریا کا ہوگا, یہ اردن کا ہوگا, یہ لبنان کا ہوگا. تو دیکھا وہ جو 67 میں ہمارا ایریا تھا نا, ہم دوبارہ کیپچر کر رہے ہیں. اچھا, وہ دوبارہ کیپچر کر لیا ہم. کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی انوالو ہوگا اس گورنمنٹ کو ہے تو تبھی اسرائیل نہیں تو اس کو وہ دیا, کیا کہتے ہیں گرین اس کو, ہاں نہیں, اس کو انہوں نے پناہ دی ہے نا. پناہ جو بشار الاسد کو دیا, ماسکو نے دیا ہے, رشیا میں ابھی وہ. ہاں سوری, رشیا نے دیا. ان کو بھی انوالومنٹ ایک جگہ سے ہوگی, لیکن دیکھا جائے تو بینگ اے مسلم پین اسلامزم پہ یقین رکھنا. اچھا, ہمارے ہاں تو جو عام پبلک ہے وہ تو اس کو سنی شیعہ والی کانٹیکسٹ میں لے کے بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے. سنی شیعہ والا جو کانٹیکسٹ ہے نا, وہ ریٹ والا حساب کتاب ہے. چوہے کو دکھایا کچھ جاتا ہے, اس کو پکڑا جاتا ہے بعد میں. ہاں, کہ اس نے اتنے سنیوں کو مار دیا, وہ شیعہ تھا, وہ شیعہ پتہ نہیں, کچھ ایسا سا مجھے تو ہر جگہ سننے کو مل رہا ہے. نہیں, یہ ہو سکتا ہے حالات یا اندر کے واقعات کچھ اور ہوں گے. باہر رنگ اس کو جو ہے نا شیعہ سنی کا دیا جا رہا ہے, وہ اللہ کو معلوم کہ کیا ہے. لیکن اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل نے کافی ساری اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا جو اس کی ہے, اور اس نے بھی کافی زیادہ جو پیچھے جو ہے نا, کافی سارے پہ قبضہ کر لیا ہے شام پہ. وہ تو کرے گا نا, وہ تو کہہ رہا ہے 1967 میں جو ہماری حدود تھی, پھر 6 ڈیز وار ہوئی, پھر حدود ان کی ری ڈیفائن ہوئی تھی. تو جو 67 میں ان کی حدود ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے. اسرائیل کو ہر جگہ سے حدود چاہیے, فلسطین سے بھی چاہیے, ادھر سے بھی. اسرائیل کہتا ہے کہ جب ہمارا گریٹر اسرائیل بنا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں, تو جو اسرائیل تھا وہ ساؤتھ میں یمن تک, نارتھ میں سینٹرل ایشیا تک, ایسٹ میں افغانستان تک تھا کہ ایران تک تھا, ویسٹ میں وہ مجھے بھی نہیں پتا نہیں کہاں تک تھا. اچھا, تو وہ پورا ریجن ان کو چاہیے. تو یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, وہ اپنی ایکسپینشن چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا وہ گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا تب تک ہمارا مسیحا نہیں آئے گا. جب ان کا مسیحا آئے گا وہ دنیا پہ رول کریں گے, اور انہیں وہ مسیحا چاہیے. وہ تو ابھی بھی رول کر رہے ہیں as possible. نہیں, ویسے تو میں اگر ان کی ایڈوائزری میں ہوں نا, میں تو ان کو جا کہوں ابھی بھی رول ہی کر رہے ہو بھائیو, تم کیا کر رہے ہو. ہاں, لیکن ابھی انہیں رقبہ بڑا چاہیے نا. ہم کہاں وہ درخت لگائیں اور چھپیں گے. وہ تو آگے کی بات ہے, قیامت آئے گی. پھر وہ گورکند کا درخت تھا, ہاں کچھ تھا. خیر, تو اداسی کی وجہ یہی ہے کہ عالم اسلام پہ کیا زمانہ آیا پچھلے 200-300 سال تک. بس اور ہم جو ہے, ہم ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم کنٹری, ہم کہاں کھڑے ہیں اس سارے سینیریو میں. ہم احتجاج کریں گے, ہم سڑک کے, ہم ادھر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. ہم نے ایک کو بھی تنگ کرنا ہے, دوسرے کو بھی تنگ کرنا ہے. کچھ نہیں کریں گے. غزہ میں جتنا کچھ ہو گیا ہم نے احتجاج نہیں کیا, اب سیریا نہیں کر سکتے نا. میں یہی کہہ رہی ہوں, ایز اے مسلم ہم وہیں کھڑے ہیں, ایز اے مسلم کنٹری. ویسے اگر اجازت ہو تو پھر بھی ہم نہیں کریں گے. اجازت تو ہے, احتجاج کر سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اسٹانس لے, کوئی آگے بڑھے تو احتجاج بھی ہوں, لیکن نہیں, احتجاج نہیں کریں گے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ویزا کب آئے گا.
ہاں ہم تو پراپر طریقے سے وہ نہیں کر سکتے, کیا کہتے ہیں اس کو, بائک آؤٹ نہیں کر سکتے کسی چیز کا. ہم ایک کہتے ہیں ایک چیز نہیں ہے تو دوسری چیز کھا لیتے ہیں, تیسری نہیں ہے, تو ہم تو پراپرلی وہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہم جنگ لڑنا, جہاد کرنا از سم تھنگ ایلس فار اس. میں ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں. ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. جب مسلمان آئے تھے یروشلم میں, تو یروشلم میں جو تھا نا ان کا گرجا, چرچ تھا عیسائیوں کا, وہاں پہ وہ بحث کر رہے تھے آپس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی یا جب وہ آسمان پہ اٹھائے گئے, جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا اس دور میں, ان کا فیتھ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری جو اپنا کھانا کھایا تھا وہ روٹی تھا یا چاول تھے یا دودھ تھا. اس پہ وہ کہہ رہے تھے. اور دوسرا ان کا جو آبزرویشن جو تھی نا بحث کرنے کی وجہ, وہ یہ تھا کہ ایک سوئی کا جو ٹاپ ہے نا, نقطہ ٹاپ پہ, اس پہ کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. اس پہ وہ بحث کر رہے تھے. اوپر سے مسلمان آ گئے, خالد بن ولید نے کہا چلو بھائی سیدھا ہو جاؤ, سب مار دیے, چل اب جا کے اللہ سے پوچھو کتنے تھے. یہی چیز ہوئی مسلمانوں کے ساتھ جب ہلاکو خان فتح کرتا ہوا آ رہا تھا. چنگیز خان کا بھانجا تھا کزن تھا جو بھی تھا, اس نے بغداد میں جا کے حملہ کیا. تو بغداد کے باہر نا ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی, وہاں سے گزرا تو اندر مولویوں کی آوازیں آ رہی تھیں. پتہ کروایا کیا مسئلہ ہے. مولوی جناب آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو اس میں یہ والی انگلی کانوں میں ڈالتے ہیں یا یہ والی اشہد والی ڈالتے ہیں یا آخری والی, اس پہ لڑ رہے. تو کہا چلو سائڈ پہ ہو, سارے مار دیے اس نے. اب پھر وہی ایک سچویشن بن گئی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے اوپر قحط ہے, ظلم ہے یا ڈاؤن فال ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ویزا کب آئے گا اور کون سی کنٹری کا آئے گا. ویسٹ کا, وہی اسرائیل کے جو ہے نا بابا, اسرائیل کے جو فائنینسرز ہیں, ہمیں اسی ملک میں جائیے. آپ آسٹریلیا کی بات کر لیں, یورپ کی بات کر لیں, امریکہ کینیڈا کی بات کر لیں, لیکن ساؤتھ افریقہ جانا ہے نہیں, ادھر نہیں یار, افریقن کنٹریز کیوں جائیں گے, ادھر کدھر جائیں. گالیاں بھی یورپ کو پڑتی ہیں اور ہم جہاں جاتے ہیں وہ بھی فائنینشیل ہونے کی ہیں. تو اس وجہ سے میں اداس ہوں کہ یہ ظلم کی تاریخ ہے یا ہماری گراوٹ ہے, اندھیرا اتنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. چلیے اس کو کنکلوڈ کریں اور آپ اس کو بتائیں کہ ہم اس کانٹیکسٹ میں کیا کر سکتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جناب اب اللہ تعالیٰ سے, جیسے ہماری بچپن سے ہمارے بڑوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نا خیر مانگیں, اللہ تعالیٰ سے آپ ایمان مانگیں, کیونکہ یہ ایمان کی دعا ہے اور خیر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا مانگیں, یا پھر ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی بنا دے, تو ہمیں عمر بن خطاب بنا دے, ایسے تو بندے سے رہے ہم. لیکن ہر کوئی اپنی اپنی وسعت میں, اپنے ڈومین میں اتنی کوشش کرے کہ حقائق کو پڑھے, سمجھے, لوگوں کو بتائے کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور پھر احتجاج کا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو, احتجاج کرے کہ یہ غلط ہے, وہ بھی پورا بڑا احتجاج ہو. اس کے کانسیکوینسز بہرحال ہمارے تک بھی آئیں گے, آ رہے ہیں, آئے کہ کیا آ رہے ہیں, آبویسلی آ رہے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک وہ پانی سر سے چڑھ نہ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک سے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.